وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے. تم اگر اس کو فالو کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ذو الرحمہ، اور ہے بھی رحمت والا. اگر تم اس کی بات مان کے چلو گے تو بہت زیادہ نوازے گا تمہیں وہ. دیکھیں جو غنی ہوتا ہے عام طور پہ رحمت نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب طاقتور بھی ہے جسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ رحمت اس کی ذات کا حصہ ہے. اور ایسا پاورفل ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے. آج دیکھیں نا ملحد لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، سائنس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے اور سائنسدانوں کو خدا بنا لیا ہے، اپنی سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے اللہ کے محتاج ہو، اللہ چاہے نا تو تمہیں ختم کر دے، بالکل فنا کر دے تمہیں. تو اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں خدا کے ارادے کے محتاج ہو. اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے. جانشین کا مطلب تمہاری جگہ لے آئے، چاہے انسانوں کو یا کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ سارے انسان ختم ہو کے کوئی نئی مخلوق پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کر کے دکھایا اللہ نے. تمہارے باپ دادا وہ تم تھوڑی تھے، وہ تو ایک الگ قوم تھی. الگ قوم اس لحاظ سے کہ تمہاری جنس تھوڑی تھی، پچھلی امتوں کے لوگ تھے. ختم کر کے اللہ نے ان کے پانی سے تمہیں پیدا کر دیا. تو کیسے ایک شخص ہوتا ہے، اس کے پانی کے ذریعے اللہ اسی جیسا دوسرا شخص بنا دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو فنا کر کے قبر میں اتار دیتے ہیں. تو یہ کام تو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. قوم آخرین، پچھلی امتیں ساری ہلاک ہو چکی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے. تو جو پانی سے تمہیں بنا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس طرح تمہیں ختم کر کے کوئی نئی نسل بھی پیدا کر سکتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی پیدا کر سکتا ہے وہ. انما توعدون لآت، خوب یاد رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ ضرور بھی ضرور آنے والا ہے. یعنی اللہ تمہیں ختم کر کے ایک نئے جنم کے ساتھ پیدا کرے گا قیامت کے دن. وما انتم بمعجزین، اور تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اس کام سے کہ تم اگر زور لگا دو، سارے سائنسدان مل جائیں، سارے پاورفل لوگ مل جائیں کہ انسان مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائے، دوبارہ نہ بنے تاکہ اعمال کا حساب نہ ہو، تو اس چیز میں تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو. قل یا قوم اعملوا، اے نبی آپ یہ دلائل دے کے ان کو بتا دیں کہ اے لوگوں میں نے حجت تمام کر دی. اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. ان قریب پتہ چل جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، دار کے لحاظ سے اچھا انجام، ٹھکانے کے لحاظ سے اچھا انجام کس کا ہے، کس کو اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے. ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور اچھے کا ٹھکانہ ایک جیسا ہو جائے. جو ظلم سے بچیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو ظلم کریں گے وہ ناکام ہوں گے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. مشرکین مکہ میں ایک بڑی برائی یہ بھی تھی کہ جب کھیتی کٹتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے، کچھ حصہ بتوں کے لیے نکالتے. جو اپنے مشرکین ہیں نا معبود، ان کے لیے نکالتے. اللہ کا حصہ بھی غریبوں میں بانٹتے تھے، بتوں کا حصہ بھی، لیکن یہ کہتے تھے یہ ان بتوں کے نام پہ اور یہ اللہ کے نام پہ. پھر اس میں ایک اور دھاندلی یہ کرتے تھے کہ اگر بتوں کا حصہ غلطی سے اللہ کے حصے میں چلا جائے تو وہ وہاں سے نکال لیا کرتے تھے کہ بھئی بتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ والا حصہ اگر بتوں کے حصے میں چلا گیا تو اس کو نہیں نکالتے تھے. اور یہ کہتے تھے چونکہ یہ بت بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، انہی کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، تو اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے محبوب بندوں کے نام پہ جو تم نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے محبوب کو کسی کے محبوب کا خیال کرنا اس کا خیال کرنا ہی کہلاتا ہے. آپ سے اگر کسی کو محبت ہے تو اگر آپ اس محبوب کو پروٹوکول دیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی نا. کوئی تیسرا آدمی اس محبوب کو اگر پروٹوکول دے گا، جیسے ہم کہتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو بھی نبی سے محبت ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ نبی پر رحمتیں برسائے. تو مشرکین کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ بت چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام پہ ہم نے مورتیاں بنائی ہیں تو ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ یعنی جب کھیتی کٹے گی تو کچھ حصہ اللہ کے نام پہ نکلے گا، کچھ حصہ ان بتوں کے نام پہ نکلے گا. یہ بکرا اللہ کے نام پہ نامزد ہے، یہ والا بکرا
یا یہ والا اونٹ یا یہ والی گائے ان بتوں کے نام پہ نامزد ہے. تو ان سب چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ بت جن کی مورتیاں ہیں وہ بزرگ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا, تو اللہ کو ان سے بھی تو محبت تھی نا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رہا یہ مسئلہ کہ ان بتوں کا حصہ اگر اللہ کے حصے میں چلا جائے تو وہاں سے ہم نکال لیں گے, کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں ہے, وہ تو غنی ہے, اسے کیا ضرورت. جیسے ہوتا ہے نا, بڑا آدمی تو خوش ہوتا ہے نا کہ چھوٹے پر خرچ کیا جائے, تو اللہ تو خوش ہوگا کہ میرے حصے سے نکال کے ان کو دے دیا تم نے, تو اللہ تو اس سے بڑا خوش ہوگا. اور اگر اللہ کا حصہ یہاں چلا جائے تو وہ واپس نہیں نکالا جائے گا, کیونکہ اللہ تو نہیں چاہے گا کہ میرا حصہ میرے محبوب بندوں کے پاس چلا جائے تو مجھے واپس دو, اللہ تو غنی ہے. اس طرح کی نا فضول نظریات ان نے گھڑے ہوئے تھے. حالانکہ حصہ یا جانور کسی کے نامزد کرنا یہ صرف اللہ کے لیے تو جائز ہے, کیونکہ یہ بھی منت کے معنی میں آتا ہے, قربانی کے معنی میں آتا ہے, نظر کے معنی میں آتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. کہ دیکھیں خرچ تو غریبوں پہ کیا جائے گا نا, لیکن کس کے نام پہ کیا جا رہا ہے؟ صرف اللہ کے نام پہ کیا جائے گا, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرنا, نظر کرنا, جانور کو بھیٹ چڑھانا یا اس کے نام کا صدقہ نکالنا یہ حرام ہے, شرک ہے یہ. دیکھیں آج جو صدقہ نکالا جاتا ہے نا کہ بچے کے نام کا صدقہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے صدقہ تو اللہ کے نام پہ ہے, لیکن بچے کے نام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بچے سے بلائیں دور کر دے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مشرکین کا کانسیپٹ ایک الگ تھا, مشرکین کا کانسیپٹ ایک الگ تھا. وہ یہ تھا کہ اس بزرگ کے نام کا صدقہ کا طلب, اس سے اس بزرگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم, کہ بزرگ کہے گا میری خاطر تم جناب مجھے خوش کرنے کے لیے, یعنی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم یہ جانور میرے نام ذبح کر رہے ہو, اور یہ کھیتی میرے نام پہ بطور عبادت کے تم میرے نام نامزد کر کے غریبوں کو کھلا رہے ہو, اس سے میں خوش ہوں گا اور میرے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جائے گا. اس کانسیپٹ کی قرآن نفی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ, کچھ حصہ انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے, مما, اس چیز میں سے, ذرا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, من الحرث والانعام, کھیتی میں سے اور چوپایوں میں سے. پیدا اللہ نے کیا لیکن اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے بنا دیا, نصیباً کچھ حصہ. فقالوا هذا للہ بزعمہم, اور پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کے لیے ان کے خیال کے مطابق. یعنی اللہ کہتے ہیں حقیقت میں تو یہ میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میں مشرک کا عمل قبول نہیں کرتا. اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ یہ 1 تولہ سونا میں نے اللہ کے نام پہ نکالا اور 1 تولہ سونا میں نے فلاں بابے کے نام پہ نکالا, فلاں بزرگ کے نام پہ نکالا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کے نام پہ نکالا ہے نا وہ بھی آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے نام پہ ہوگا, وہ حقیقت میں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ مشرک کے عمل کو مانتا ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں اپنے زام کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے, وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ, پھر جو ان کے شریکوں کے لیے تھا, فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ, اس میں سے تو کچھ اللہ کے حصے کی طرف پہنچتا ہی نہیں ہے, وہاں جاتا ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ, اور جو اللہ کے لیے نکالا ہوا تھا, فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, وہ پھر ان کے شرکا کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے. یعنی اس میں سے کچھ اگر ادھر آ کے مل گیا تو وہ واپس نہیں لیتے. یہ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے. دوسری اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ فما کان لشرکائہم, جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے تھا, فلا یصل الی اللہ, وہ تو ویسے ہی اللہ کو نہیں پہنچے گا, کیونکہ اللہ نے تو اس کو قبول کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو عبادت کے طور پہ نکالا گیا ہے بتوں کی. وما کان للہ, اور جو ان کے خیال میں انہوں نے اللہ کے لیے نکالا ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں ملے گا, یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے, وہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. فہو یصل الی شرکائہم, وہ بھی ان کے شرکا کی طرف ہی پہنچے گا. یعنی اللہ اس کو بھی یہی سمجھے گا گویا تم نے اپنے بتوں کے نام پہ نکالا ہے, کیونکہ اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کر رہا, گویا وہ بھی شرک کے کھاتے میں ہی گویا اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. ساء ما یحکمون, کتنی برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں. یعنی خود سے انہوں نے ان چیزوں کو گھڑا ہوا ہے, عبادت کے یہ طریقے خود ہی نکالے ہوئے انہوں نے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اس طرح سے مشرکین میں بہت سارے لوگوں کے لیے قتل اولادہم, اپنے بچوں کے قتل کو مزین کر دیا ہے, شرکاؤہم, ان کے ان بتوں نے. کیا مطلب کہ جس طرح اس بیہودہ عمل کو کہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں اپنے خود ساختہ معبود, خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر یہ کھیتی میں سے بھی ان کے لیے حصہ نکال رہے ہیں, جانوروں میں سے بھی حصہ نکال رہے ہیں, جو بالکل اللاجیکل کام ہے. تو جیسے ان کے معبودوں نے ان کے لیے اس کام کو مزین کر دیا نا, تو بالکل جیسے یہ بالکل عجیب غریب کام جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی, تو بالکل اسی طرح اس سے بھی زیادہ بلکہ اسی جیسا ایک اور اللاجیکل کام ہے جن کو ان کے معبودوں نے ان کی نظر میں مزین کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا. مشرکین مکہ میں بعض لوگ
اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے یہ کہہ کے کہ داماد بنانا پڑے گا، وہ اس سے جنسی تعلق قائم کرے گا تو یہ غیرت کے خلاف ہے، تو غیرت کا لیبل لگا کے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور بعض کیا کرتے تھے کہ خوبصورت لیبل، وہ ہے غربت سے بچانا، کہ بچہ پیدا ہو گیا غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے تو جان سے مار دو، اور اس پہ یہ لیبل لگاتے تھے گویا ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بھئی اپنے بچے کو قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب بھوکا زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جائے، سکون میں لے آئے ہم اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم جس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، جیسے ان کے معبودوں نے اس عمل کو مزین کیا ہے نا، ایسے ہی ان کے معبودوں نے ان کی نظر میں اس شرک کو بھی مزین کر دیا ہے۔ وہ شرک کیا ہے کہ اللہ کے لیے حصہ الگ نکال رہے ہیں اور بتوں کے لیے حصہ الگ نکال رہے ہیں۔ تو یعنی مشرک کا کوئی کام بھی لاجک کے مطابق نہیں ہوتا، ساری الٹی کام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جو شرکا تھے، جو بت تھے، وہ تو بالکل ہی سمم بکم اندھے بہرے تھے، وہ کیسے مزین کر سکتے ہیں؟ تو یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مورتی خوبصورت سے کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ نے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، آپ نے اس کی عبادت شروع کر دی، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس مورتی نے اس کو گمراہ کیا ہے، اس کے حسن و جمال نے اس کو متاثر کیا اور یہ اس کو گمراہ کر رہی ہے۔ حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہی، لیکن وہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ تو چونکہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ان لاجیکل کام ہے، تو جو آدمی ان لاجیکل کام کرتا ہے خود ساختہ نظریات کی بیس پہ، وہ بہت سارے اور بھی ان لاجیکل کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام بے وقوفوں والے کام اور حرکتیں اور ظلم کی نسبت اللہ ان بتوں کی طرف کر رہا ہے کہ ان بتوں نے ان کے لیے سارے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ یہ اگر ان بتوں سے جان چھڑائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اولاد کا قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی بربادی ہے۔ تو جو غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اتنا غلط چلتا ہے، بالکل میں آج اس کی مثال ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آج اہل مغرب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، سائنس کو انہوں نے خدا بنا لیا، عقل کو خدا بنا لیا۔ تو نبی کی مخالفت اور نبی کا بغض اور اسلام کی نفرت نے ان کو کے دلوں میں ہومو سیکشولیٹی کو مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں میں زنا کو مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں میں شراب کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی حق کی مخالفت یہاں تک لے گئی ہے کہ وہ کام جو بالکل نیچر کے خلاف اور انتہائی بڑی بےہودگی ہے، اس بےہودگی کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا دیا اور جو ہے لیگل قرار دے کے معاشرے کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ تو جو غلط ٹریک پہ چلتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ پھر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے کہ اس غلط ٹریک پہ چلنا ہی ان غلطیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ان غلطیوں پہ تعجب نہ کرو، یہ جرم کرتے ہیں تو اس جرم سے ان کے لیے اور بڑے بڑے جرائم آسان نہیں بلکہ مزین ہو جاتے ہیں، خوشنما لیبل لگا کے ان جرائم کا ارتکاب شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین میں سے بہت سوں کے لیے دیکھو اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شرکا نے اسی طرح مزین کر دیا ہے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ یہ جو معبود ہے نا یہ ایسی حرکتیں کروا کے، یعنی ان کے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا قتل کروا کے لِيُرْدُوهُمْ ان کو ہلاک کر دیں، کیونکہ خدا تو اس پہ بہت غضبناک ہوتا ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو، معصوم بچے کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو لِيُرْدُوهُمْ تاکہ یہ ان کو برباد کرا دیں، یہ بھی لام عاقبت کا ہے، یعنی جس کا انجام یہ نکلنے والا ہے کہ یہ بت ان کو مروا دیں گے، ان سے ایسی ایسی حرکتیں کروا کر ان کو جہنم کی سزا کا مستحق قرار دے دیں گے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ یہ ان پر ان کے دین کو ملتبس کر دیں، یعنی دین حق کو۔ جب ایسے بڑے بڑے جرائم ہوں گے تو ان پر یہ کنفیوز ہو جائیں گے دین برحق کیا ہے، کیونکہ انسان ایک حد تک تو اس کو سمجھ میں آتا ہے سیدھا اور غلط کیا ہے، لیکن جب بڑے بڑے جرائم کرنے لگتا ہے تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور پھر دین حق اس پر ملتبس ہو جاتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، پھر سیدھا راستہ سمجھ میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہلاکت کیا ہے جو اپنے بچوں کو قتل کروا کے ان کے معبود اس ہلاکت میں ان کو ڈال رہے ہیں؟ وہ ہلاکت قرآن نے اذا الشمس کوورت میں بیان کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے میں عدالت کے کٹہرے میں اللہ اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بلا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اپنے باپ کو وہ عدالت میں لے کر آئے گی اور اللہ اس کو سزا دے گا۔ آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کی دعوت اتنی واضح ہے اور ان کے کام اتنے الٹے ہیں، پھر بھی یہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو آپ غم نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو زبردستی ان سے ان جرائم کو چھڑوا دے، لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ یہ دارالامتحان ہے، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے راستے کو فالو کرے، اور جو گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے وہ گمراہی پہ چلے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ،
اللہ اگر چاہتا تو یہ بڑے بڑے جرائم نہ کرتے، نہ یہ شرک کرتے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کرتے۔ فَذَرْهُمْ، پس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا جو، اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، یعنی ان کو ان کے جھوٹ کے ساتھ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ جھوٹ کیا گھڑ رہے ہیں کہ یہ کام جرم سمجھ کے نہیں کر رہے، بلکہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہو رہا ہے۔ ہم جب اللہ کے لیے بھی حصہ نکالیں گے اور اپنے بتوں کے لیے بھی حصہ نکالیں گے تو اللہ ان سے خوش ہوگا، اللہ ہماری عمل سے خوش ہوگا۔ ہم جب اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کریں گے تو گویا ہم انسانیت پہ رحم کر رہے ہیں۔ وہ غریب ہو کے بڑا ہوگا تو کھانے کو نہیں ملے گا، پہننے کو نہیں ملے گا، ٹینشن میں آگے، اس سے بہتر ہے مار دو اس کو، تو اللہ اس سے خوش ہوگا کہ تم نے اتنا بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم جب اپنی بچی کو زندہ دفن کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، تم تو بڑے غیرت مند ہو کہ تم تو داماد بنانا کسی کو پسند نہیں کرتے تھے، بڑی غیرت ہے، تو اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جھوٹ ہیں ان کے، اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ان جھوٹوں کے ساتھ ان جھوٹوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے آپ، تو اللہ خود انتقام لے گا ان سے، اور ایک دن آئے گا اسلام کو اللہ غالب کر دے گا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہوگی۔ جب تک ایسا نہیں ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جو مانے مانے، نہ مانے نہ مانے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو چوپائے اور یہ جو خاص قسم کی کھیتی ہے یہ بھی ممنوع ہے، محدود ہے، اس سے ہر ایک نہیں کھا سکتا، کچھ کے لیے حلال ہے، کچھ کے لیے حرام۔ تو اس میں بھی انہوں نے اپنے کچھ پیمانے متعین کیے ہوئے تھے کہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق انہوں نے یہ فرض کیا ہوا تھا۔ کچھ کھیتیاں ایسی تھی جن کو وہ نامزد کرتے تھے بتوں کے نام پہ، اور کہتے تھے یہ بت کے نام پہ جب نامزد ہو گئی ہے تو اس میں غریبوں میں صرف مردوں کو ملے گا، عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا اس میں، ایسے بھی انہوں نے فرض کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم مردوں کو کھلائیں گے تو بت خوش ہوں گے، بت کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوگا۔ اس طرح چوپایوں میں بھی انہوں نے تفصیلات کی ہوئی تھی جن کی ڈیٹیل کچھ قرآن میں آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ والا جانور فلاں کھا سکتا ہے، یہ فلاں نہیں کھا سکتا، چونکہ ہم نے بت کے نام پہ نامزد کر دیا ہے، تو جو بت جو فلاں کے نام پہ نامزد کیا ہے تو اس کے نامزدگی کا اصول یہ کہ فلاں قسم کا طبقہ کھا سکتا ہے، فلاں قسم کا طبقہ نہیں کھا سکتا، خام خواہ کی چیزیں گڑی ہوئی تھیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے ایسے تھے جن کی پشت کو حرام کر دیا، یعنی ان کی پشت کو استعمال کرنا، اس پہ سواری کرنا، اس پہ سامان لادنا، جیسے کہ پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے کہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب ان سے کوئی بھی ان پہ سوار نہیں ہوگا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم بتوں کا نام لیں گے تو اس سے اللہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کہے گا تم میرے نیک بندوں کو بہت پروٹوکول دے رہے ہو کہ تم میرا نام لینے کے بجائے ان کا نام لے رہے ہو، تو ان کا نام لینا گویا میرا نام لینا ہی ہے، ان کو خوش کرنا گویا مجھے خوش کرنا ہی ہے۔ تو یہاں تک اعتدال سے آگے بڑھ جاتے تھے کہ افتراء علیہ، اور یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ باندھ کر ہو رہی تھیں۔ سب چیزیں اگر برائی کو برائی سمجھ کے کرتے تو ایک الگ بات تھی، کہتے ہیں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یقترفون، بما کانوا یفترون، جو جھوٹ یہ اللہ پہ باندھ رہے ہیں اللہ عن قریب ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں جو اللہ پہ باندھے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے حلال یا حرام ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، ایک کانسیپٹ ان کا یہ بھی تھا کہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے نا، تو اس میں کہتے تھے کہ اگر ان کے بچہ ہو گیا، تو اگر نر بچہ ہوا ہے جیسے بکرا ہو گیا یا اونٹ کا نر بچہ پیدا ہو گیا، یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ اس جانور سے اگر زندہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ زندہ بچہ ہم ذبح کریں گے اور وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یعنی بت کے نام پہ ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ اونٹنی اس بت کے نام پہ ہوگا، یہ اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، نہ اس پہ سواری ہوگی، نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ فلاں بابے کے نام پہ ہو گیا یہ۔ لیکن اب اس اونٹنی کے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو پھر اس بچے کا کیا کریں گے؟ تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اسے ہم ذبح کریں گے اور وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یعنی یہ کوئی اصول ہے ایک مذہب کا۔ اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یعنی زندہ کو تو صرف مرد کھائیں گے، مردے میں سب شریک ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو یعنی یہ ایک مقدس جانور کے کچھ اصول انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو جانور ہے لِذُکُورِنَا،
وہ سب صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے. وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو گیا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر یہ سب اس میں شریک ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ان کا عنقریب تمہیں بدلہ ملنے والا ہے. یہ جو خود ساختہ مذاہب تم نے گڑھے ہوئے ہیں اور جانوروں کو اتنی مقدس بنا رہے ہو، یہ سب اس کا تمہیں بدلہ دینا ہے. انہ حکیم، وہ اللہ بہت حکمت والا ہے. ابھی سزا نہیں دے رہا اس لیے کہ ایک دن سزا کا رکھا ہے. علیم، جانتا ہے تمہاری بدعمالیوں کو، جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. آگے اللہ نے واضح لفظوں میں بتایا کہ ان کے جو شرکا ہیں نا، شرک کی وجہ سے یہ اس نوبت تک پہنچے کہ خود دین قانون سازی خود کرنا شروع کر دی، عقل استعمال کر کر کے، اور غلط استعمال کرنے عقل کا. اس قانون سازی میں انہوں نے ایک بے ڈھنگی دلیل سے اپنے بچوں کے قتل کو حلال کر دیا کہ بیٹی ہے تو ٹینشن سے بچنے کے لیے، داماد کی ٹینشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے جان سے ہی مار دو اس کو. لڑکا ہے تو غربت سے بچنے کے لیے پہلے ہی مار دو اس کو تاکہ رزق کی فراوانی ہو، لوگ کھلا کھائیں اور سب کو کھانے کو ملے، کیونکہ حمل روکنے کا اس وقت طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمل روکنے کے بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں اس کے باوجود بچہ ٹھہر جاتا ہے، تو حمل گرانا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان بیکار دلیلوں کے ساتھ اپنی اولاد کو قتل کیا، قد خسر الذین، تحقیق وہ خسارے میں چلے گئے، برباد ہو گئے وہ. سفہم بغیر علم، جنہوں نے حماقت کا ارتکاب کرتے ہوئے بغیر کسی واضح دلیل کے اپنے بچوں کا قتل کیا. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. جیسے عورتوں پہ حرام کر دیا نر بچے کا کہ بھئی یہ جو پیدا ہوگا، یا اونٹنی کو بت کے نام پہ نامزد کر کے حرام کر دیا. تو جو اللہ کے رزق کو حرام کر دیا انہوں نے افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، کیونکہ آپ غلط دلیل دے رہے ہیں تو وہ بھی گویا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہی کہلائے گا. تو یہ لوگ برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے. قد ضلوا، یہ گمراہ بھی ہو گئے. وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر صرف وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کو فالو کرے. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا وہ برباد ہو گئے. وحرموا ما رزقہم اللہ، جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اولاد بھی تو ایک رزق ہے نا، ایک نعمت ہے، اس نعمت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. گویا یہ بھی اس آیت کا مفہوم میں مراد ہو سکتا ہے کہ غلط دلیل کے ذریعے اس کا قتل کر کے اس پہ ظلم کیا اور اس رزق کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، یعنی اس اولاد سے فائدہ اٹھانا. تو یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے. افتراء علی اللہ، اور یہ سارے کام اللہ پہ رکھ کے ہو رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض نہیں ہوتا. آج ہمارے لبرل لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دینا اس خوف سے کہ ہمارے پاس بچے کے خرچے کے لیے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس زمانے میں جب عرب اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے نا، تو اسکول کی فیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اور کوئی یہ نہیں کہ بچوں کو 17-18 گریڈ کا آفیسر بنانا ہے، روٹی کا مسئلہ تھا. اور عرب واقعی غریب تھے. کتنے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ لنگوٹی صحابی کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا. اصحاب صفہ کو آپ دیکھیں کیسی غربت. عرب میں کوئی زیادہ معاشی ترقی نہیں تھی، چند مالدار صحابہ میں ملتے ہیں. تو اتنی غربت کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں نا اس غلط دلیل کی بیس پہ کہ کھائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی ہے، یہ اس کو اللہ غلط دلیل قرار دے رہا ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں نہیں جانتا کوئی حمل روکتا ہو یا ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کرتا ہو اس خوف سے کہ روٹی کہاں سے ملے گی. سب کو پتہ ہے روٹی کیا 10 ٹائم روٹی ملے گی، بلکہ آج چسکے لگے ہوئے ہیں. آج اس خوف سے نسل روکی جا رہی ہے کہ بچے کو میں آرمی میں کمیشن آفیسر نہیں بنا سکتا، بچے کو میں سپریم کورٹ کا جج نہیں بنا سکتا، میرا بچہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میرا بچہ ایک آفیسر لیول کا آدمی نہیں بن سکتا. تو روٹی تو بڑا مسئلہ تھا. جب اس مسئلے کو اللہ نے عذر نہیں سمجھا تو روٹی سے چھوٹے جو مسئلے ہیں، تعلیم ہے اور تربیت ہے، ان مسئلوں کو اللہ کہاں سے مسئلہ سمجھے گا. تو یہ بھی جو آج کل فیملی پلاننگ والے جو دلائل دے رہے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح کی ایک نحوست ہے اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ خدائی تعلیمات کے مقابلے میں عقلی لاجک استعمال کریں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہو سکتی، بچے زیادہ ہوں گے تو جناب کھائیں گے کہاں سے. تو ان بچوں کو پہلے تو قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد، اور لیبل یہ لگاتے تھے ہم نے ان کو ظلم سے بچا لیا ہے، ورنہ یہ بھی بھوکے ننگے پھرتے. تو جیسے وہ بیہودہ دلیل تھی اور اس دلیل کی وجہ تھی مذہب کو فالو نہ کرنا،
تو آج جو فیملی پلاننگ کے نام پہ معاشرے میں بےہودگی اور اپنی نسل کو سمیٹ کے اپنے گھروں کی رونق ختم کر دی، اپنے گھروں کو، میں تو جاتا ہوں نا ہزار گز کے بنگلوں میں، دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بنگلے، اتنے کمرے، اتنے بیڈ روم، بندے رہنے کے لیے ہیں ہی نہیں وہاں پہ، بچے ہی نہیں ہیں، بہویں نہیں ہیں، داماد نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، چاچے مامے ختم ہو گئے اپنے، تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نا قد خسروا، یہ خود خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ اسلام کو فالو کریں، خدا آپ کو صحیح بتا رہا ہے، اس میں آپ کی دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ اور اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو قرآن کہہ رہے ہے جیسے اسلام کو فالو نہ کرنا اس عمل نے مشرکین کی عقل خراب کر دی اور انہیں اپنی نسلیں روکنا شروع کر دیں، ختم کرنا شروع کر دیں، تو جو لوگ لبرلزم کو فالو کر رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، ان کی عقلیں بھی خراب ہو چکی ہیں، وہ بھی بیہودہ نعروں کے ذریعے اپنی نسلوں کو ماں کے پیٹ میں قتل بھی کر رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں۔ وہ تو ان کا بھی شاید وہی انجام ہو جو انجام مشرکین مکہ کا ہوا تھا، اور وہ بھی لیبل یہی لگا رہے ہیں خوشنما نعرے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ سب جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں۔ یہ نہیں پتہ کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں نسل نئی بڑھنے سے بھی وہ اچھا کھاتے رہیں گے اگر اللہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو نسل ختم کرنے اور کم کرنے سے بھی لوگ خراب کھائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جیسے ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں مشرکین مکہ کی، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی عقل بھی مسخ ہو گئی ہے اور فطرت سے بغاوت کر کے برباد ہو گئے ہیں۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اسی کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس رکوع کا بھی خلاصہ توحید ہی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کرنا، بتوں کے نام نامزد کرنا، بابوں کے، یہ جو آج کل بعض مزاروں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا اس بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور نسل روکنا، بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل بھی قتل ہی شمار ہوگا۔ تو نسل صرف اس بیس پہ روکنے کی گنجائش ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے تو حمل ٹھہرنے نہ دیا جائے اس کو، تو یہ ایک معقول وجہ ہے کہ کوئی عورتیں کمزور ہیں یا آپ کا سفر ہے تو ڈر یہ ہے کہ سفر میں پریگننسی ہو گئی تو بھائی پھر ظاہر ہے پریگننسی کے دوران کچھ ٹینشنیں تو ہوتی ہیں، اس بیس پہ تو نسل روکنا ایک معقول عمل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بیسز ہیں، تربیت کے جھانسے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، یا یہ کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، تو کبیرہ گناہ ہے علماء کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک اور بیس ہے جس کی بیس پہ ان بچوں کو روکا جاتا ہے، وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنے بچے، لوگ اس کو عار سمجھیں گے، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ شریعت نے جس چیز کو باعث فخر بتایا ہو، آپ اگر اس میں ذلت اور عار محسوس کر رہے ہیں تو یہ تو کفر کے قریب ہے یہ عمل۔ آپ تو یہ بھی ہمیں اس مضمون سے پتہ چلتا ہے۔ پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حصے نکالا کرتے تھے کھیتیوں کے، یہ والا بتوں کے نام پہ، یہ والا اللہ کے نام پہ، اور یہ جانور بتوں کے نام پہ، یہ اللہ کے نام پہ۔ تو اس میں اسی کی تکمیل ہے، اسی بات کی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو سب کچھ تو باغات اللہ پیدا کر رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو اوپر کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے بھی جو بیلوں کی شکل میں اوپر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف، زیتون، انار جن کے پھل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں سے، اللہ نے پیدا کیے ہیں، اذا اثمر، جب یہ پھل دینا شروع کر دیں۔ اس سے کسی سے پرمیشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے مذہبی بابے اور تمہارے جو مشرک کے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو خامخواہ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان پابندیوں میں کسی کی بات نہ مانو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن اتنے لبرل بھی نہ ہو جاؤ کہ خدا کو بھی بھول جاؤ، جب ان کھیتیوں کے کٹنے کا وقت آئے تو اللہ کا حق اس میں سے نکالو۔ یہ آیت مکی ہے، اس وقت عشر واجب نہیں ہوا تھا، تو لیکن بعد میں عشر واجب ہوا۔ میں پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا، ابھی صرف اتنی تفسیر سمجھ لیں کہ اس کھیتی کے جب کٹنے کا وقت آئے تو اس کا حق ادا کرو اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے کہ نہ تو بغیر دلیل کے خام خامے چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دو، اور نہ اتنے لبرل ہو جاؤ کہ اللہ کا حق نکالنا بھی چھوڑ دو، اللہ کو ہی درمیان سے نکال دو، اور یہ کہو کہ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہو رہی ہیں، لہذا ہم سارا مال کھانا چاہیں تو کھائیں، ہماری مرضی، ہم اس میں سے کسی غریب کو کھلانا چاہیں تو کھلائیں۔ نا 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 نا، یہ کھیتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے دست قدرت سے، لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حصہ اس میں سے نکلے گا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ یہاں تک اس کی تفسیر ہو گئی، انشاءاللہ
اس آیت کی تھوڑی تفسیر اور باقی ہے، تو میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کروں گا۔ اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ پچھلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اپنی طرف سے بتوں کے نام پہ چیزیں نامزد پیدا کر دیتے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ ہے ان کھیتیوں کا، ان جانوروں کا۔ تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دیں، تمہیں اجازت ہے، اس میں کسی سے پرمیشن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب کھیتی کٹا کرے تو اس کا اللہ کا حق بھی نکالا کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، یہاں تک کہ اگر وہ انسانیت پہ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ انسانوں کا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں خرچ۔ دنیا میں بہت سے لبرل لوگ جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اللہ کا حق نہیں سمجھتے۔ مسلمان کیا کرتا ہے، وہ انسان پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے چونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے اور یہ میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، جب پیداوار کٹے گی نا تو یہ میری محنت سے نہیں ہے، تو پیدا تو فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنانے والا اور ان بیلوں کو پیدا کرنے والا جو اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں، ان میں پھل پیدا کرنے والا، یہ تو سب اللہ ہے۔ تو اللہ کا حصہ ہے جو پہلے نکالا جائے گا، غریبوں کو کھلایا جائے گا۔ تو اسلام میں غریب کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس لیے اس کو اللہ کا حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کافر کو اس کی نیکی پہ ذرہ برابر ثواب نہیں ملتا، لوگوں کی طرف سے تعریفیں مل جاتی ہیں، مسلمان کو اس کی نیکی پہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کو لازم سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کافر انسانیت کی خدمت کرتا ہے لیکن اللہ کا احسان مان کے نہیں، تو کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جو کھلا رہا ہے اس کو تو کچھ، اس کا تو حصہ نکال نہیں رہے، اس سے تو پوچھ نہیں رہے کہ تیرا کیا حق بنتا ہے اس میں، اور جن کا آپ پر احسان نہیں ہے ان انسانیت پہ آپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کافر سے، جس سے مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت چونکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو عشر جو فرض ہوا تھا وہ مدینہ میں۔ میں آپ کو پہلے عشر کا بتا دوں۔ دیکھیں جو اللہ نے ہم پر مالی حقوق رکھے ہیں نا، ان مالی حقوق میں زکوٰۃ ہے جو 2.5% دی جاتی ہے 4 قسم کے اموال پر، ان میں اونٹوں پہ زکوٰۃ بھی ہے جو نسل بڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، اس کا ایک پورا نصاب ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں کھیتی پر بھی ایک الگ سے زکوٰۃ ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کی فصل کٹے گی تو اس فصل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے سال کے اکثر حصے خود سیراب کیا ہو، ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، تو یہ جو آپ نے خود سے سیراب کیا ہے نا، چونکہ اس میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ آتے ہیں، خرچہ زیادہ آتا ہے، تو ایسی پیداوار جب کٹے گی تو اس کا 20واں حصہ، یعنی کل پیداوار کو آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، جو جواب آئے وہ حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، جس کو 5% کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ آسمانی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، یعنی سال کے اکثر حصہ، یہ زیادہ تر، تھوڑا بہت تو آپ نے خود سیراب کر دیا، اس کا اعتبار نہیں ہے، دیکھا جائے گا سال میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پیداوار اگر سال میں زیادہ تر آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی بارش کے پانی سے وہ پیداوار اگتی ہے، تو اس میں آپ کے خرچے کم ہیں، تو اس لیے اس میں ٹوٹل پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی 10% جو ہے آپ کو اللہ کی راہ میں نکالنا پڑے گا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ عشر اصل میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں، لیکن 20ویں کو بھی یہاں مجازاً 10واں حصہ کہہ دیا جاتا ہے، عبادت، یعنی عبادت کے لیے جو لفظ وضع ہوا ہے عشر۔ تو عشر کے حکام یہ ہیں کہ عشر سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی فصل کٹے گی ہوگا، جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جو ہم مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عشر میں آپ کے ایکسپینسز مائنس نہیں کیے جاتے، قرضے مائنس نہیں کیے جاتے، جبکہ زکوٰۃ میں آپ کے قرضے بھی مائنس کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اس دن اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو جب بھی کھیتی کٹے گی، سال میں 10 دفعہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو 10 دفعہ عشر نکالا جائے گا، اور سال میں ایک دفعہ بھی پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو ایک دفعہ بھی عشر نہیں نکلے گا اس میں۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں آپ کی مرضی پر ہے، آپ پیداوار میں سے غریب کو کھلانا چاہیں کھلا دیں، نہیں کھلانا چاہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا کھیت میری مرضی، کوئی غریب کو کھلا دے تو لوگ اچھا اس کو سمجھتے ہیں، بھائی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، کوئی نہ کھلائے تو برا نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں اللہ کا حق اس میں سے نکالنا پڑے گا، یہ اللہ کا حصہ ہے جو تمہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا۔ تو
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عشر تو مدینہ میں فرض ہوا, یہ آیت تو مکی ہے, تو دیکھیں یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایک حکم کو مکہ میں اجمالی طور پہ بیان کر دیا, اس کی ڈیٹیل مدینہ میں نازل ہوئی ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مکہ میں اللہ نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ کا حق تمہیں نکالنا ہے, مدینہ میں بتا دیا کہ کتنا نکالنا ہے. شروع میں اجازت تھی بھائی جتنا چاہو نکالو, بعد میں اللہ نے اس کو ایک مقدار متعین کر دی کہ 10واں حصہ جو کہ حدیث میں آتا ہے, 10واں یا 20واں حصہ جو اس تفصیل کے مطابق وہ تمہیں نکالنا پڑے گا. عشر میں کیا ہے کہ عشر کس پیداوار پہ ہوتا ہے, اس کے بھی میں کچھ احکام بیان کر دوں. عشر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیداوار پہ ہوتا ہے جو آپ نے پیسہ کمانے کے لیے یا نفع اٹھانے کے لیے لگائی ہو. مثال کے طور پر خودرو گھاس اگائی آپ کے کھیت میں, تو وہ آپ کا مقصد نہیں تھی, اگرچہ آپ بعد میں اس کو کاٹ کے بیچ رہے ہیں, لیکن آپ کے پیداوار سے وہ مقصد نہیں تھی, تو اس گھاس پہ عشر لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے زمین میں اگائی ہی گھاس ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس گھاس کو بیچوں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا, تو اس گھاس پہ بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, عشر واجب ہوتا ہے جب پیداوار اگ جائے, تو کٹائی سے پہلے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اس کا عشر ادا ہو جائے گا. لیکن ابھی پیداوار پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور ایڈوانس میں کسی نے عشر دے دیا تو وہ عشر کا عدم ہوگا, اس لیے کہ اس کی نسبت اس کھیتی کی طرف ہوگی نہیں. اس کی مثال ایسے, ابھی تک آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اس مال کی, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. لیکن مال آ گیا, سال گزرا نہیں ہے, سال گزرنے سے پہلے آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جاتی ہے. تو ایک چیز کا وجود ضروری ہے جس پہ آپ عشر دے رہے ہیں. پیداوار وجود میں آ گئی, آپ نے ایڈوانس میں اس کا 10واں حصہ نکال کے دے دیا تو بھی آپ کا عشر ادا ہو جائے گا. ہاں ادائیگی, یعنی اگر آپ کھیت جس دن کٹے گا تو ادائیگی اس دن آپ پر واجب ہوگی. ادائیگی کا مطلب اندازہ جو نصاب ہے نا کہ آپ پر کتنی عشر واجب ہے, یہ اس دن کا اندازہ ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی پیداوار وجود میں آ گئی, آپ نے کھیتی کٹنے سے پہلے عشر دے دیا, بعد میں پتہ چلا کہ کھیتی تو زیادہ کٹی ہے, تو آپ جتنے کمی ہیں وہ پورے کر دیں. اور آپ نے پہلے جو عشر دیا وہ اتفاق سے زیادہ تھا تو وہ صدقہ ہو گیا آپ کی طرف سے. جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے, حساب اس دن کا نکالا جائے گا جو سال گزرنے کے بعد ہوگا, ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں. تو عشر میں بھی حساب اس دن کا ہوگا جس دن کھیتی کٹی ہے. اچھا, جس دن کھیتی کٹی آپ نے اس کا حساب نکال لیا تو آپ اس کو دینے میں تاخیر کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ مستحق کو ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. وہ آپ نے 6 مہینے بعد دے دیا, 5 مہینے بعد دے دیا, تو وہ بھی جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا کھیتی کا 10واں حصہ ہی دیا جائے گا یا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے. تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو زکوٰۃ میں اور دیگر مسائل میں ہے کہ تینوں امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, ان تینوں کے نزدیک اس کھیتی کا ہی 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا, اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے. جیسے کسی کے سیب کے باغات ہیں, تو سیب کے باغات میں جناب 100 پیٹیاں نکلی ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, 100 تو نہیں نکلتی تو بہت زیادہ ہیں, تو 100 میں سے 100 میں سے 10 پیٹیاں آپ کو صدقہ کرنی پڑیں گی غریبوں پہ. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اگر ان 100 پیٹیوں کی کوئی قیمت ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے, اور اس کے وہی دلائل ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں. جو قسم کے کفارے میں جب میں نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کھانا ہی کھلانا امام حنیفہ کے نزدیک لازم نہیں ہے, کھانے کی قیمت دینا بھی جائز ہے, تو یہاں بھی یہی ہے. بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ ان 100 پیٹیوں کی قیمت جو, لیکن ریٹیل پرائس لگائی جائیں گی, یہ خوب سمجھ لیں, اس کے ہول سیل ریٹ نہیں لگائے جاتے, ریٹیل پرائس. ریٹیل سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ کسان جس قیمت پہ آگے بیچ رہا ہے وہ کسان کے لیے ریٹیل ہے, لینے والے کے لیے وہ ہول سیل ہی کہلائیں گے. تو جس قیمت پہ آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ والی قیمت لگائی جائے گی. تو یہ بھی ایک یہاں پر مسئلہ ہے, اس کو بھی غور کر لینا چاہیے. اور یہ کتنی اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ نے عشر کے احکام بیان کیا. آج ہمارے گاؤں میں, دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے. عشر دیا کس کو جائے گا؟ تو عشر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, جس کے پاس سونا چاندی الگ سے کوئی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو, یا تجارتی اموال اس کے پاس ایک خاص مقدار تک موجود نہ ہو, تو وہ لوگ, یا ضرورت سے زائد ایسا سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتا اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے. یہ ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں دے چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے. تو ایسے غریبوں کا مستحق, وہ غریب لوگ ہی عشر کے بھی مستحق ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشر اسٹور کر لیں اور جیسے جیسے غریب آتے رہیں پورے سال بانٹتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اس دن کی قیمت کا اندازہ لگا کے یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھ پر کتنی قیمت واجب ہے, تو وہ بھی آپ پھر دے سکتے ہیں. قیمت تھوڑے پیسے پھر لوگوں میں بانٹتے رہیں تو سب طرح سے جائز ہے.
کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کٹے اللہ کا حق دو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ حد سے تجاوز میں یہ بھی ہے کہ اتنا دے دینا جس سے آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صدقہ خیرات اتنا کرنا چاہیے کہ اعتدال کے دامن انسان چھوڑے نہیں۔ بعد میں تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ عشر ہے، اس سے زیادہ کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اتنا دینا کہ آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جیسے اس اللہ نے باغات پیدا کیے، بیلوں والے باغات بھی، تنوں والے باغات بھی، پودے بھی، نیچے چلتی ہوئی بیلیں بھی، تو اسی طرح اس اللہ نے جانور بھی پیدا کیے۔ تو 8 قسم کے جانوروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ 8 جانور ایسے تھے جن کو مشرکین مکہ اپنے اوپر بتوں کے نام نامزد کر کے حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم نے کب اللہ سے یہ سنا ہے؟ کون سی آیت ہے تمہارے پاس؟ کون سی دلیل ہے کہ جب اللہ ان چیزوں کو حرام کر رہا تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ کہاں ہے وہ دلیل؟ لے کر آؤ۔ تو یہ جائز ہیں، یہ 8 جانور اللہ نے حلال کیے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج، فرمایا یہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے میں سے بھی 2، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے بھی 2، یعنی نر مادہ۔ قل، ان سے پوچھئے، آذکرین، کیا ان دونوں مذکروں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ ام الانثیین، انثیٰ مؤنث کو کہتے ہیں، یا مؤنثوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان بچوں کو حرام قرار دیا ہے جو ان کی مادیوں کے پیٹوں میں ہیں؟ تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا، تو کیوں خود سے حرام کر رہے ہو؟ نبئونی بعلم، بتاؤ علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ آیتیں آج تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ بار بار ایک موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن جس معاشرے میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا، اس معاشرے کا آپ سوچیں جو صدیوں سے ایک برائی کرتے آ رہے ہوں، ان پر یہ آیتیں ایسے ہتھوڑے اور ضرب کی طرح جا کے لگ رہی تھیں ان لوگوں پر۔ نبئونی بعلم، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس اگر تم سچے ہو؟ ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے بھی 2 جانور ہیں، نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی، بتاؤ کیا ان میں سے نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا یا مادی کو، یا وہ بچوں کو جو ان کے پیٹ پر ہیں؟ وہ بچہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ پیدا ہوتا ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہو تم اگر کوئی ضرورت ہو۔ ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہا تھا، جو چیزیں تم نے گھڑی ہوئی ہیں، تو کیا تم اس وقت خود سن رہے تھے، گواہ تھے؟ فمن اظلم، جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو خود سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ تم یہ کام اپنی باپ دادا کی رسومات کی بیس پہ کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، اور لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرنا شروع کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی نا کہ مشرکین نے خود سے جانوروں کو حرام کیا، اور پھر اس کا بچہ جو ہے یہ اگر زندہ پیدا ہو گیا تو ہمارے مرد کھائیں گے، مرا ہوا پیدا ہو گیا تو مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی، یہ جاہلیت کی رسومات تھیں۔ تو ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اے نبی، میں تو میری طرف جو وحی کی جا رہی ہے نا، ان میں تو میں چند جانور ہیں جن کو حرام پاتا ہوں، ان کے علاوہ سب جانوروں کو میں حلال پاتا ہوں۔ وہ چند جانور یہ ہیں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، میرے پاس تو ایک دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس تو ایک دلیل ہے، اور اس نبوت کے برحق ہونے کی بھی میرے پاس دلیل ہے۔ تو میں تو اپنے ہر دعوے پہ دلائل دیتا چلا رہا ہوں، معجزے بھی تمہیں دکھا رہا ہوں، میری دعوت اور میری جو مشن ہے اس میں کلیئرٹی ہے، وہ بالکل صاف ہے۔ تمہارے جو توہمات ہیں جن کی بیس پہ تم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو، جن کی بیس پہ تم بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ رہے ہو، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو میرے پاس جو دلیل ہے ان کی روح سے تو یہ جانور حرام ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے اس کے مطابق میں حرام پاتا ہوں، علی طاعم، کھانے والوں پر جو کسی چیز کو کھا رہے ہوں ان پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، لا اجدو، کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، الا یہ کہ ان یکون میتتن، یہ کہ وہ جانور مردار ہو، وہ مردار ہوگا تو حرام ہوگا، او دمن مسفوحن، یا بہتا ہوا خون۔ ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کے گوشت پہ لگا ہوتا ہے، جب آپ قصائی سے گوشت خریدتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خون ہوتا ہے، وہ پکنے میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ حلال ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے، وہ حرام ہے۔ تو بہتا ہوا خون،
او لحم خنزیر یا سور کا گوشت فإنہ رجس اس لیے کہ وہ بھی ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی یا وہ فسق جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی جانور بذات خود حلال تھا گائے بیل، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے ذبح کر دیا، اس کو بھی میں وہی میں حرام پاتا ہوں۔ ہاں فمن استر غیر باغ ولا عاد جو بیچارہ مجبور ہو جائے بشرطے کہ غیر باغن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ یہاں بغاوت کا مطلب ہے کہ مجبور ہو کے کھا رہا ہو جان بچانے کے لیے، بغاوت کا مطلب لذت کی نیت سے نہ کھا رہا ہو کہ مزہ آ رہا ہے بھائی، اس نیت سے نہیں، ولا عادن اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، جان بچانے کے لیے 5 نوالے تھے اس نے پورا دیگچہ بھر کے کھا لیا، یہ ہے حد سے تجاوز، ایسا بھی نہ کر رہا ہو۔ تو جو مجبور ہو کے کھائے گا فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک تیرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو وہ مجبوری میں اللہ بندوں سے مواخذہ نہیں کرتا۔ اس آیت سے آج کے جو بعض جدید مفسرین جو ہے نا، جو مفکرین ہیں، جن کو ایک بڑے عالم فرمایا کرتے تھے منہ پھکڑ، ایک تو مفکر وہ ہوتے ہیں جو واقعی مفکرین ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں منہ پھکڑین آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی منہ پھکڑ جو منہ میں آیا بک دیا۔ تو ہمارے زمانے کے ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں بس یہی چیزیں حرام ہیں، جو مردار اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ بس اس آیت کو آپ اپنے کمرے میں سجا لیں اور پتہ چل جائے گا کہ حلال حرام کیا ہے۔ اور یہ مولویوں نے جو بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں نا، امام حنیفہ کے نزدیک یہ جانور حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک یہ جانور حرام ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل ہی ختم کر کے اس آیت پر عمل کرو، پتہ چل جائے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس آیت کی غلط تفسیر ہے، اس لیے کہ اس آیت کے تحت تو صرف خنزیر حرام ہو رہا ہے، مردار حرام ہو رہا ہے، اور وہ جانور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو اس سے تو کتے، بلی، چوہے، سانپ ساری چیزیں حلال ہو رہی ہیں، حالانکہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ کتا بھی حرام ہے، بلی بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے، اور یہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے بھی حرام ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے جن چیزوں کو خود سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن کو مشرکین واقعی پہلے سے حرام سمجھتے تھے، جیسے کتے، بلی، سانپ، یہ تو دین ابراہیم میں ہمیشہ سے حرام تھی، یہ مشرکین مکہ نہیں کھاتے تھے، تو ان پر تو قرآن گویا بحث ہی نہیں کر رہا نا، یہ تو طے شدہ ہیں، تو وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو تم بھی حرام سمجھتے ہو، ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی، یہ جو قرآن نے کہا نا کہ صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، تو یہاں صرف کا مطلب ایک خاص نوعیت کا صرف ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے، جیسے ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور کہے کہ بھئی جو ہے ڈاکٹر نے، مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے آپ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کن کن چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے صرف چاول سے آپ پرہیز کریں، باقی سب کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا، زہر بھی کھانا شروع کر دیا، آپ نے جناب وہ پتھر کھانا شروع کر دیے۔ اب آپ جب مرنے لگے تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں تم نے کھایا، تو آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف چاول سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ جو چیزیں طے شدہ تھیں جن سے پرہیز ہر آدمی کو کرنا ہے وہ تو طے شدہ ہے، ان کو تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پتھر کون کھاتا ہے، زہر کون کھاتا ہے؟ تو میرا یہاں صرف سے مراد یہ تھا کہ جن چیزوں سے بیمار لوگ عام طور پہ پرہیز کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی ہے، کھٹا ہے، تیز مرچیں ہیں، تو آپ کو اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں میں سے صرف چاول سے آپ پرہیز کریں، باقی سب چیزیں کھا سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں صرف ایک محدود چیزوں کے لحاظ سے صرف کہا جا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر اضافی۔ اضافی کا معنی نسبت، یعنی ایک خاص نسبت سے صرف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں بھی لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ جو چیز جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے اس کے مطابق میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، صرف ان چیزوں کو پاتا ہوں۔ تو یہاں بھی صرف یعنی جو حصر ہے یہ اضافی ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں پہلے سے حرام چلی آ رہی ہیں دین ابراہیمی میں، اور جن کو میں بھی حرام کر چکا ہوں، وہ تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تم نے خام میں حرام کی ہوئی ہیں۔ تو تم جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے۔ تو یہ والی چیزیں حرام ہے کون سی؟ میتتن، مردہ ہونا چاہیے، تم اس کو حلال سمجھتے ہو، حالانکہ ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون، تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے تم اس کو حلال سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جن کو تم حرام سمجھتے ہو وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ جانور نامزد کر کے اس کو حرام کر دینا، ہم اس عمل کو حرام سمجھتے ہیں، اور یہ عمل کو ہم
یعنی ہم اس طریقے سے جانور کے حرام کر دینے کو جائز نہیں سمجھتے. یہ اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں کر کے حرام مت کرو. اسی طرح یہ جو تم کہتے ہو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورتوں پہ حلال ہے مردوں پہ حرام ہے، یا مردوں پہ حرام، اور تو یہ بھی تمہارا خود ساختہ مذہب ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا، خوب سمجھ لیں. اس جیسی اور بھی قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جس سے آج کل کے منہ پھکڑ لوگ جو ہیں وہ غلط استدلال کرتے ہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو مجبوری میں کھائے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، گائے بکری، وہ حلال ہیں، تو پھر اہل کتاب کیوں حرام سمجھتے ہیں؟ اہل کتاب تو نہ مرغی کھاتے ہیں، نہ شتر مرغ کھاتے ہیں، یہودی یعنی، اور اونٹ بھی حرام تھا. تو اس کی اللہ نے وجہ بیان کی، وہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ ایک وقتی پابندی تھی جو ہم نے یہودیوں پہ لگائی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تو وہ وقتی پابندی وقت کے ساتھ تھی، وہ اب ختم ہو گئی ہے. تو اس بیس پہ اونٹ کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو کہ یہودی نہیں کھاتے، یا مرغی کو حرام نہ قرار دو کہ یہودی نہیں کھاتے. وہ ایک وقتی پابندی تھی جو ختم کر دی گئی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو یہودی تھے ان پر حرمنا، ہم نے حرام کر دی تھی کل ذی ظفر، ہر ناخن والی چیز، یعنی ہر کھر والی چیز. یہاں کھر سے وہ کھر مراد ہے جو پھٹا ہوا ہوتا ہے، جو پھٹا ہوا نہیں ہوتا کھر. جیسے بکری کے جو کھر ہیں نا وہ تو درمیان سے چرے ہوئے ہوتے ہیں، گائے کے کھر بھی درمیان سے چرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے. وہ وہ یہودی بھی کھاتے تھے. ہاں اونٹ یہودیوں پہ تورات سے پہلے اللہ نے حرام کر دیا تھا، پھر تورات میں اس کو حلال کر دیا. اسی طرح وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ جانور بھی اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیے تھے. تو ان کا تذکرہ ہے. فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور جو جانور حلال تھے جیسے گائے اور بکریاں، تو ان میں بھی پورا جانور حلال نہیں، اللہ نے یہودیوں پر ان جانوروں کی چربی حرام کر دی تھی. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریوں میں سے، یعنی بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر چربی حرام کر دی. الا ما حملت ظہورہما، ہاں وہ چربی جو ان کی پشت میں ہو، کمر میں کچھ چربی لگی ہوتی تھی وہ اللہ نے حلال کر دی، آنتوں میں جو کچھ چربی لپٹی ہوئی ہوتی ہے وہ اللہ نے حلال کر دی. او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ کچھ چربی لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بھی حلال کی ہے اللہ نے. اس کے علاوہ جو جتنی بھی چربی تھی، گردوں کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے، الگ سے جو جانور میں فیٹ ہوتا ہے، وہ سب فیٹ اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دیا تھا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بدلہ دیا تھا. یہود چونکہ پیغمبروں کو ستاتے رہتے تھے تو اللہ نے ان پر دنیا میں کچھ پابندیاں لگا دیں، پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا. وہ وقتی سزا تھی، وہ قاعدہ کلیہ نہیں تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی، یعنی ہم سے زیادہ سچ کون کہہ سکتا ہے. تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں تو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذو رحمہ، یعنی ان باتوں میں آپ کو جھٹلائیں کہ یہ غلط باتیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک تمہارا رب بہت بڑی رحمت والا ہے. توبہ کرو گے تو توبہ قبول کرے گا، اور اس رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ فوراً عذاب نہیں دے رہا تمہیں، لیکن اس سے دھوکے میں نہ آؤ. کیوں؟ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کی پکڑ مجرموں سے بچ کے نہیں جائے گی، تو وہ سزا دے گا تمہیں اس بات پر. ابھی تو دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے، کل دلائل کی دنیا ختم ہو چکی ہوگی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایک بیہودہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں. مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر ہم یہ جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کے بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کو یہ ناپسند ہے تو ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے یہ سارے کام. اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے ایک باپ کو زنا ناپسند ہے کہ میرا بیٹا زنا کرے. اب بیٹا زنا کر رہا ہے، باپ اس کو دیکھ رہا ہے، زبردستی اس کو کان سے پکڑ کے روکتا ہی نہیں ہے، گھر نہیں لے کے جاتا اس کو. تو بیٹا کہے گا نا ابا اگر آپ کو میرا یہ عمل ناپسند ہے تو مجھے روک کیوں نہیں لیا آپ نے. یعنی روکنے کا مطلب صرف زبان سے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے کرنے ہی نہ دیں. تو مشرکین بھی یہ دلیل دیتے تھے کہ بھئی اللہ کو اگر یہ شرک اتنا ناپسند ہے تو پھر اللہ ہمیں شرک کرنے کیوں دیتا ہے. ہمیں بھی کرنے دے رہا ہے، ہمارے باپ دادا بھی کرتے آ رہے تھے، اس کا مطلب اللہ اس سے ناراض ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بیہودہ دلیل تھی. بھئی یہ دنیا دارالامتحان ہے، وہ اس لیے کرنے دیتا ہے. کسی کام کا کرنے دینا ہمیشہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اس کام پہ آپ سے مطمئن ہے. باپ تو جو کرنے نہیں دیتا نا، زبردستی روکتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ باپ آپ سے کوئی امتحان میں تھوڑی ڈال رہا ہے، وہ تو آپ کو روکے گا زبردستی. لیکن اللہ کرنے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی. تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ لوگ دلیل دیں گے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے، ہم بھی، ولا آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، ولا حرمنا من شیء، اور جو جانور ہم حرام کر رہے ہیں خام خواہ کی رسومات کی بیس پہ وہ ہم حرام بھی نہیں کرتے. جب ہم حرام کر رہے ہیں اور اللہ ہونے بھی دے رہا ہے،
ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ ہونے بھی دے رہا ہے، اس کا مطلب اللہ اس پہ راضی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اے نبی انہی باتوں کی بیس پر ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا پیغمبروں کو، وہ بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے۔ حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہماری پکڑ انہوں نے چکھ لی۔ جب عذاب آئے گا تو یہ دلائل سارے خود بخود اڑ جائیں گے ان کے دماغ سے۔ یہ تو ان کو دلیل ہے کہ دھمکی ہے، وعید ہے، لیکن آگے ان سے کہہ دیے قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس واقعی میں کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، کہ تم اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، یعنی شرک کے برحق ہونے کی کوئی واقعی دلیل دو۔ یہ بیہودہ باتیں مت کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں نہیں روک رہا تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ خوش ہے، تو یہ فضول بات ہے۔ کوئی واقعی دلیل اللہ سے لے کر آؤ، پیغمبروں سے لے کر آؤ، مشاہدے پر مبنی کوئی حقیقت ہو، عقلی کوئی دلیل ہو، وہ لے کر آؤ تو ہم جواب دیں اس کا۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، یعنی تمہارے برے عمل پر شیطان نے ایک گمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے، ایک لاجک مل گئی ہے بیکار سی، اسی کو بنیاد بنا کر برا کام کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہاں بھی قرآن نے ان کی دلیل کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بہت واضح ہے، اس لیے کہ اس بیس پر اگر شرک کرنا جائز ہے کہ اللہ کرنے دے رہا ہے، تو اللہ تو توحید بیان بھی تو کرنے دے رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نہیں روک رہا، تو پھر تو وہ بھی صحیح ہو گئے، اس کا مطلب ہے۔ تو دونوں چیزیں، دو متضاد چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ نہیں روک رہا زبردستی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم محض اٹکل سے کام لیتے ہو۔ قُلْ، لہذا اے نبی آپ کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے لیے حجت تمام ہے، بالغ حجت اللہ کے لیے، یعنی اللہ جو حجت پیش کر رہا ہے وہ بہترین دلیل ہے، اس کو فالو کرو۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تمہیں زبردستی سیدھے راستے پہ چلا دیتا، وہ تمہیں زبردستی کان سے پکڑ کے شرک سے روک کے توحید کے راستے پہ چلاتا، وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرتا نہیں ہے۔ وہ حجت بالغہ پیش کرتا ہے، اس کا کام ہے دلائل پیش کرنا، زبردستی کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلانا یہ اس کی عادت نہیں ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، لہذا دلیل لے کر آؤ۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہ کوئی ایسے گواہ لے کر آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کی عبادت کا تمہیں حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو حرام کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے، یا تم ان کو حرام کر سکتے ہو، یا اللہ نے ان کو حرام کیا ہے۔ اس پہ کوئی گواہ لے کر آؤ جنہوں نے اللہ کے سامنے یہ سب کچھ سنا ہو۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہوں کو، الذین جو گواہی دیں، یشہدون جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ظاہر یہ گواہ نہیں لا سکتے، کیونکہ گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے مشاہدہ کر کے گواہی دی ہو۔ تو اگر یہ گواہ لائیں گے تو وہ جھوٹے گواہ ہوں گے، کیونکہ کس نے اللہ کو دیکھا اور کون کس پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ ان میں سے کسی پر بھی وحی نازل نہیں ہو رہی۔ لہذا فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دینا بھی شروع کر دیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے کہتے ہیں یار گواہ لے کر آؤ، وہ جھوٹے گواہ لے کر آ گیا، تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ خود جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دینا بھی شروع کر دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، یا آپ اس گواہی میں شریک نہ ہو، کیونکہ اس گواہی کی بیس کسی دلیل پر نہیں ہوگی، یہ جھوٹی گواہی ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں ان کی خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ جس قسم کے دلائل دے رہے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں، یہ ان کی خواہشات سے اٹھنے والی جھوٹ ہیں، ان کی خواہشات کی بیس پہ پیدا ہونے والے جھوٹ ہیں جس کو یہ دلیل کا نام دے رہے ہیں، لہذا آپ نے اس میں ان کو فالو نہیں کرنا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اسی طرح ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان سے کیا بعید ہے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس کو یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ میں قیامت کے دن میں نے ہر بات کا جواب دینا ہے، وہ غلط بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن جس کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے اس سے اے نبی آپ کیا امید لگائیں گے، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، تو ان میں تو سینس ہی نہیں ہے، وہ کیسے حق بات کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ایک کائنات کا بنانے والا اور پتھر کی مورتیوں اور مخلوق کو اس جیسا قرار دے دیا، حلال و حرام کرنے کا اختیار دے دیا، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں میں اتنی بھی سینس نہیں ہے، یعنی دیکھیں کسی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، اس کا اللہ نے جواب دے دیا یہ بے وقوف ہیں، یہ مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو بے وقوف ہیں، اس وجہ سے ان کو فالو نہ کریں۔ بعض دفعہ کسی کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگرچہ بہت ذہین نہیں ہے لیکن یہ جو بات کرتا ہے یہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا بلکہ حق کا متلاشی ہے، تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جس کو حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے اس میں غالب یہ ہے کہ وہ حق کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرے گا،
جس کو جواب دہی کا خوف ہوتا ہے وہ حق سامنے رکھتا ہے, اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سزا ملے گی, تو اس لیے اس بیس پر بھی ان لوگوں کو فالو نہ کریں.